بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان بدل کی ملکیت پر اشکال اور ملکیت متزلزلہ کا نظریہ۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ شخص جو ہے وہ اس حیلولہ کی بنیاد پر ضامن ہے کہ بدل مالک کو دے، لیکن سوال تھا کہ آیا وہ بدل مالک کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ایک اشکال کی طرف گزشتہ درس کے اندر جو اشارہ کیا شیخ انصاری نے کہ ممکن ہے کہ بعض آ کر عوض اور معوض کے درمیان اجتماع کا اشکال بیان کریں، تو ان کی طرف جواب پہلے سے دے دیا آغا نے، لیکن آج کے درس میں اشکالات کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرماتے ہیں کہ کن بزرگان نے اشکالات کیے ہیں، پھر ملکیت متزلزلہ کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اندر جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک بدل کی ملکیت پر بعض بزرگان کی طرف سے اشکال کا بیان ہے، اس کے بعد ملکیت متزلزلہ کا نظریہ اور اس سے ملکیت کے مسئلے کا حل بیان ہوگا، پھر شیخ انصاری کی جو نظر ہے وہ یہاں پر بیان کی جائے گی۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کے جس میں بدل کے واجب ہونے پر اشکال بیان کرتے ہیں بعض بزرگان نے۔ اگر بدل کو واجب جانا گیا ضامن پر اور یہ بدل اس کی ملکیت میں داخل ہوا مالک میں، تو کیا اشکال لازم آ سکتا ہے؟ وقد استشکل فی ذلک المحقق والشہید الثانیان، فرماتے ہیں کہ اسی میں اشکال کیا ہے محقق ثانی اور شہید ثانی نے، اور اس طرح سے کہ قال الاول فی محکی جامع ہی، کہ محقق ثانی نے اپنی اس کتاب جو ہے جامع کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے اور وہ جو حکایت ہوئی، کیونکہ شیخ انصاری نے خود اس بات کو نہیں پڑھا اس کتاب میں، لیکن جو محکی ہے اس کتاب سے جو حکایت شدہ ہے شیخ انصاری کے لیے، اس محکی میں محقق ثانی نے جو کہا ہے کہ ان ہونا اشکال، کہ یہاں پر اشکال مترتب ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بدل اس پر واجب ہے اور پھر وہ بدل مالک کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے، اس مسئلے کے اندر اشکال لازم ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ كَيْفَ يَجِبُ الْقِيمَةُ وَيَمْلِكُهَا الْآخِذُ وَيَبْقَى الْعَيْنُ عَلَى مِلْكِهِ، فرماتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ قیمت واجب ہوتی ہے یہاں پر اس ضامن پر دینا بدل حیلولہ کے عنوان سے، کہ آخذ یعنی اخذ کرنے والا اس قیمت کو وہ مالک بنتا ہے پھر اس قیمت کا، وَيَبْقَى الْعَيْنُ عَلَى مِلْكِهِ، جبکہ عین بھی اس کی ملکیت پر باقی ہے، یعنی ایک ہی شخص جو ہے وہ جو عین کا مالک ہے وہ اس بدل کو لیتا ہے بدل حیلولہ کو، اور اس طرف سے وہ عین کا مالک بھی ہوتا ہے، عوض اور معوض دونوں کا مالک بن جاتا ہے۔ وَجَعْلُهَا فِي مُقَابِلَةِ الْحَیلُولَةِ لَا يَكَادُ يَتَّضِحُ مَعْنَاهُ، فرماتے ہیں کہ یہ اس قیمت کو حیلولہ کے مقابلے میں قرار دینا، جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ وہ غاصب جو ہے مالک اور عین کے درمیان حائل ہوتا ہے اور ایک فاصلہ ایجاد ہوتا ہے مالک کا اس عین کی نسبت، تو اس حیلولہ کے عنوان سے وہ ضامن ہے کہ قیمت ادا کرے۔ اب یہ قیمت کو قرار دینا حیلولہ کے مقابلے میں آقا فرماتے ہیں محقق ثانی کہ لا یکاد یتضح معنیٰ، اس کا جو معنی ہے وہ روشن نہیں، واضح نہیں ہے، انتہا ان کا کلام یہاں منتہی ہوتا ہے۔ کیوں اس کا معنی ان کی نقطہ نگاہ سے روشن نہیں ہے؟ اس لیے کہ حیلولہ کے لیے جب آپ اس قیمت کو قرار دے رہے ہیں تو حیلولہ مالیت نہیں رکھتا۔ حیلولہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ایک مال تصور کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ مالک کو خسارہ حاصل ہوا وہ ایک مالیت سے، ایک مال سے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ضامن ہے کہ وہ قیمت ادا کرے۔ تو اس طرح محقق ثانی جو ہے وہ یوں اشکال بیان کرتے ہیں۔ وقال ثانی، اور محقق ثانی کے بعد ثانی یعنی ان دو بزرگوار میں سے جو دوسرے بزرگوار ہیں یعنی شہید ثانی، وہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا لا یخلو من اشکال، کہ یہ جو مطلب ہے یہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کس عنوان سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اشکال سے خالی نہیں ہے، من حیث اجتماع العوض والمعوض علی ملک المالک من دون دلیل واضح، فرماتے ہیں کہ اس حیثیت سے کہ عوض اور معوض دونوں جمع ہو رہے ہیں مالک کی ملکیت پر، جبکہ کوئی دلیل واضح انداز میں یہاں پر حاصل نہیں ہے۔
اور بغیر دلیل کے یہ عوض اور معوض جمع ہو رہے ہیں کہ مالک قیمت کو لیتا ہے پس عوض اس کے پاس ہو گیا، مالک عین کا مالک ہے پس معوض اس کے پاس ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر خود شہید ثانی جو ہے وہ ایک راہ بیان کرتے ہیں، راہ حل بیان کرتے ہیں کہ اس کو ایک عنوان سے یوں ملکیت کے عنوان سے اس طرح ملکیت متزلزلہ کے عنوان سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ولوقیل، اگر یوں کہا جائے کہ بحصول الملک لکل منہما متزلزل، کہ ملکیت حاصل ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی ضامن کے لیے اس کی مالک کی جو عین ہے اس کی نسبت ضامن کی ملکیت، اور خود اس عین کے مالک کی اس جو ہے قیمت کی نسبت جو بدل حیلولہ کے عنوان سے دی جا رہی ہے، ان دونوں کے لیے، مالک اور ضامن دونوں کے لیے ملکیت حاصل ہوتی ہے لیکن متزلزلہ، یعنی کیسی ملکیت کی جو متزلزل ہے، مستقر نہیں ہے۔ وتوقف تملک المغصوب منہ للبدل علی الیأس من العین، اور اس طرح جو مغصوب منہ ہے یعنی وہ مالک کہ جس سے وہ غصب کی گئی چیز، وہ مالک اس کی جو تملک ہے یعنی اس کا مالک بننا اس بدل کی نسبت، وہ قیمت جو سے دی جا رہی ہے اس کی نسبت، یہ موقوف ہے کس چیز پر؟ کہ علی الیأس من العین، کہ جب مایوس ہو جائے ضامن اس عین کی نسبت، یعنی ضامن جو ہے وہ عین کی نسبت مکمل طور پر نا امید ہو جائے کہ اب اسے وہ عین جو ہے وہ حاصل نہیں ہونی، اس عین تک اس کی رسائی جو ہے وہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس صورت پر ہم کہتے ہیں کہ مغصوب منہ جو ہے یعنی وہ مالک اس بدل کی نسبت کیا ہو جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ بس فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک طرف سے دونوں کے لیے ملکیت متزلزلہ ہے، اب جب ملکیت متزلزلہ ہو گئی تو مالک اس بدل کا تب مالک بنے گا، یعنی اس کی ملکیت مستقر تب ہوگی، اس تزلزل سے تب خارج ہوگی جب مایوسی حاصل ہو عین کی نسبت۔ وَإِنْ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ، اگرچہ جو ہے مثلا اس کے لیے یعنی جب تک یہ مایوسی حاصل نہیں ہوتی اس مغصوب من ہو یعنی اس مالک کے لیے تصرف جائز ہے جب تک مایوسی نہیں ہوتی، لیکن جب مایوسی ہو جاتی ہے اس عین کی نسبت کہ اب وہ عین اس تک نہیں پہنچنی تو پھر وہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے اس بدل کا۔ اگر یہ کہا جائے تو اس بارے میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ کان وجہن فی المسئلہ، کہ یہ جو ہے اس مسئلے میں مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے، درست ہے، یعنی اس کو وہ پسند فرما رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے، اور اس قول کو جو ہے وجہن فی المسئلہ یعنی اس مسئلے میں ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ محتمل ہے۔ اور انتہا یہاں ان کا کلام منتہی ہوتا ہے وَاسْتَحْسَنَهُ فِي مَحْكِي الْكِفَایَہ، اور یہاں پر جو ہے وہ محقق سبزواری کفایت الاحکام کے اندر اسی مطلب کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو لوکیل میں مطلب بیان کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو بس اس طرح جو ہے وہ ایک رائے حل دیتے ہیں کہ ملکیت کو یوں آپ تصور کر سکتے ہیں، ملکیت متزلزلہ دونوں کے لیے، اور وہ مالک تب مالک بنے گا اس کا جب وہ مایوسی حاصل ہو عین کی نسبت۔ یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر دیتے ہیں اور اس مسئلے میں اپنی نظر کے مطابق فرماتے ہیں کہ الذی ینبغی ان یقال، فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا وہ بات کہ جو یہاں سزاوار ان یقال ہونا کہی جائے، یہاں پر اس مسئلے کے اندر شیخ انصاری دروا کے زمان کی معنی کی طرف جاتے ہیں، اور زمان کے معنی کو نظر میں رکھتے ہوئے یہاں پر دو صورتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ زمان کا جو معنی ہے اسے آپ ملاحظہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ زمان کا معنی یہاں کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان معنی زمان العین ذہابها من مال الضامن، دیکھیں عین کے زمان کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عین کے زمان کا معنی یہ ہے کہ وہ عین ضامن کے مال سے جائے گی، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ ضامن اس عین کا ضامن ہے، یعنی ضامن جو ہے وہ ضامن بنا ہے اس عین کا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بس وہ عین اسی کے ذمے پر ہے۔ اب اگر وہ تلف ہونی ہے تو وہ کس کی جیب سے جائے گی؟ وہ خود اسی کے ہی جیب سے جائے گی، یعنی وہ اس کا خسارہ جو ہے وہ اسی کے مال سے جائے گا، اور وہ ضامن ہے کہ اس خسارے کو جبران کرے اور مالک کو جو ہے وہ اس کا عوض دے۔ اب یہ جب زمان کا معنی ہے کہ زمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عین کا ضامن بنتا ہے تو وہ یعنی ضامن کے مال سے حساب ہوگا، تو ولازم ذالک، اس کا لازمہ کیا ہے؟ اقامت و مقابل ہی من مال ہی مقام، کہ ضامن جب ضامن بنائے اس عین کا، اور زمان کا یہ معنی ہے کہ وہ مال ضامن سے حساب ہوگی چیز،
تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اب اقامہ پیدا کرے، یعنی قائم ہو اس کا مقابل، کس کے مال سے؟ خود ضامن کے مال سے، مقام ہو اسی چیز کی جگہ پر جو تلف ہوئی ہے، یعنی جو چیز تلف ہو رہی ہے اسی کی جگہ پر ایک چیز جو ہے وہ مقابلے میں آئے خود ضامن کے مال سے، اس کا لازمہ یہ ہے ضمان کا لِيَصْدُقَ ذِهَابُهَا مِنْ كِيسِهِ، تاکہ اس چیز جو کہ تلف ہوئی ہے عین، اس کا ذہاب کس سے صادق آئے؟ من كِيسِهِ، خود ضامن کی جیب سے صادق آئے، یعنی اگر عین تلف ہوئی ہے تو ہم یہ مالک کے مال سے اس کو تلف نہ جانے بلکہ خود ضامن کی جیب سے ہم جانے کہ یہ درواقع خسارہ خود ضامن پہ آ رہا ہے اور وہ اس خسارے کو جو ہے وہ جبران کرے گا اور ایک مال اس کی طرف سے جو ہے وہ اس کا قائم مقام بنے گا تاکہ یہ خسارہ ادا ہو۔ اب یہ ضمان کی تقاضا جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ثم ان الذهاب ان کان علی وجہ تلف الحقیقی او العرفی، ذہاب دو طرح کا ہے کہ جب عین تلف ہو جاتی ہے تو ہم نے کہا کہ یہاں پر ضروری ہے کہ مالک جو ہے اس کی نسبت وہ ضامن جو ہے وہ کوئی چیز کوئی دے گا اپنی طرف سے جو قائم مقام بنے گی اس کے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ ان الذهاب ان کان علی وجہ تلف الحقیقی، جو ذہاب عین ہے یعنی اس عین کا تلف ہونا، یہ دو صورتوں میں ہے۔ اس کا ذہاب، اس کا تلف ہونا اس طرح سے ہے کہ تلف حقیقی ہے یا عرفی ہے۔ تلف حقیقی مثلا جیسے اس نے حیوان قبضے میں لیا تھا، غصب کیا تھا، وہ مر گیا، اب یہ تلف حقیقی ہے، یعنی یہاں پر حقیقتاً عین چلی گئی اور ختم ہو گئی۔ یا عرفی ہے المخرج، اس طرح سے کہ جو خارج کر رہی ہے للعین، اس عین کو عن قابلیت الملکیت عرفن جو ہے وہ ملکیت کی قابلیت سے خارج کر رہی ہے، یعنی وہ عین اس طرح اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ اب مالک جو ہے اسے ملکیت میں اس کی ملکیت سے وہ خارج ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مثلا اس نے برف جو ہے وہ غصب کی تھی، اب وہ گرمی کی موسم ہے، اب وہاں پر وہ برف گرمی کی موسم میں قدر و قیمت نہیں رکھتی، مالیت نہیں رکھتی اور عرف اسے مال حساب نہیں کرتا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو فرماتے ہیں کہ وجب قیام مقابلہ من مالہ مقامہ فی الملکیہ، تو یہاں پر ضمان اقتضا کرتا ہے، خود ضمان اقتضا کرتا ہے کہ واجب ہے اس کے مقابلے میں ایک چیز کا یعنی ضامن کے مال سے ایک چیز کا قائم ہونا اس کے مقام پر، اس کی جگہ پر، ملکیت میں، کہ وہ عین جو مالک کی ملکیت تھی اور ضامن کے پاس تھی، اب اگر وہ اس طرح سے تلف ہوئی ہے تلف حقیقی یا عرفی، تو ضامن اس کی جگہ پہ ایک مال دے گا، ادا کرے گا اس مالک کو کہ جو اس کی ملکیت میں قرار پائے گا۔ تو بس یہاں پر آپ دیکھیں کہ ضامن جو چیز دے رہا ہے وہ اس مالک کی ملکیت میں آ رہی ہے اور اس کی اقتضا خود یہ ضمان کر رہا ہے اس صورت میں۔ دوسری صورت وَإِنْ كَانَ الذِّهَابُ بِمَعْنَى انْقِطَاعِ السَّلْطَنَتِ عَنْهُ، اگر ذہاب اس معنی میں ہے کہ اس کی سلطنت منقطع ہوتی ہے مالک کی اس مال سے، یعنی وہ چیز جب ضامن کے ہاں تلف ہوئی چلی گئی تو اس کا ذہاب اس طرح سے ہے کہ مثلا یوں تلف حقیقی نہیں ہوئی، وہ چیز یعنی موجود ہے اس کے پاس لیکن اس کا وصول ممکن نہیں ہے اس تک کہ وہ اسے دے دے اس مالک کو، بس تلف نہیں ہوئی حقیقتاً یا عرفاً، بلکہ وہ ذہاب اس طرح سے ہے کہ سلطنت ٹوٹی ہے، مالک جو ہے وہ ابھی قدرت نہیں رکھتا اس چیز پر، سلطنت اس کی جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ وفوات الانتفاع بھی فی الوجوہ التي بها قوام الملکیہ، وہ انتفاع جو ہے فوت ہوا ہے اس چیز کی نسبت ان تمام وجوہ میں، صورتوں میں کہ جن سے اس ملکیت کا قوام ہے، یعنی مثلا اگر یہ چیز مالک کے پاس ہوتی تو اسے بیچ دیتا، اب جبکہ وہ نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کی سلطنت نہیں ہے، وہ فائدہ جو اس سے وہ اٹھا سکتا تھا اب وہ فائدہ تلف ہوا ہے، وہ فائدہ منتفی ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ ذہاب اس معنی میں ہے، اگر اس معنی میں ہے تو وجب قیام مقابل ہی مقام ہو، تو اس کے مقابل اس کی جگہ پہ ایک چیز کا قائم ہونا ضروری ہے، فی السلطنہ اس سلطنت میں، لا فی الملکیہ، سلطنت میں یعنی کیا، یعنی پہلی صورت میں ملکیت جو ہے وہ ملکیت سے وہ چیز خارج ہوئی تھی، مالک کی تلف حقیقی تھا، تو جو چیز ضامن دے رہا تھا وہ مالک کی ملکیت میں آ رہی تھی، اس کا ضمان خود اقتضا کر رہا تھا۔ اب چونکہ سلطنت منقطع ہوئی ہے تو یہاں پر ایسی چیز جو اس سلطنت میں اس چیز کے قائم مقام ہو، یعنی ضامن ایک ایسی چیز دے گا کہ جس پر اس مالک کی سلطنت آ جائے، نہ ملکیت، یعنی یہ نہیں کہ مالک کو جو وہ چیز دے گا بدل کے عنوان سے وہ مالک کی ملکیت میں آئے گی، نہیں، بلکہ اس کی سلطنت میں آئے گی، یعنی اسے تصرف کا اختیار ہوگا کامل اس چیز پر،
लियकून मुकाबिलन व तदारुकन लिस्सल्तनत अल-फाइता, ताकि वो मुकाबिल बने, तदारुक बने, किस चीज का? उस सल्तनत का जो फौत हुआ, जो सल्तनत खत्म हुआ, उस चीज की निस्बत मालिक का, यानी मालिक की सल्तनत जो खत्म हुई है उस ऐन की निस्बत, अब उसके लिए जरूरी है कि एक चीज वो जामिन दे ताकि उसका तदारुक हो सके। तो यहाँ पर जो है आप फरमाते हैं कि फतदारुक ला यक्तज़ी मिल्कियत अल-मुतदारिक फी हाज़िही सूरा, तदारुक जो है वो इक्तदा नहीं करता उस मुतदारिक यानी तदारुक करने वाली चीज की मिल्कियत का, कि जो चीज दी जा रही है तदारुक के उन्वान से, वो चीज जो तदारुक कर रही है मालिक उस मुतदारिक की निस्बत मालिक बने, नहीं, उस मुतदारिक की मिल्कियत का इक्तदा अब ये तदारुक ये ज़मान का माना नहीं करता इस सूरत में। फिर फरमाते हैं कि नाम इस्तदराक करते हैं, लेकिन हाँ लमा कानत असल्तनतुल मुतलका अल मुतदारिका, जब वो सल्तनत जो कि मुतलका है उसे दी जा रही है सल्तनत उस बदल पर, और वो मुतदारिक है किसका? लिस्सल्तनत अल फाइता, फौत होने वाली सल्तनत की निस्बत मुतवक्किफतन अलल मिल्क, जब ये सल्तनत मुतलका मुतदारिका अगर मुतवक्किफ हो मिल्कियत पर, यानी वो कुछ ऐसे तसरुफात करना चाहता है कि जो मिल्कियत पर मौकूफ हैं, लितवक्कुफ बाद तसरुफात अलैहा, क्योंकि बाज़ तसरुफात इस तरह मौकूफ हैं, बाज़ तसरुफात जो हैं वो इस तरह की सल्तनत पर जो है वो मौकूफ हैं कि जो मुतवक्किफ पर मिल्क हो, तो वजब मिल्कियतुहु लिल-मबज़ूल, ऐसी सूरत में वाजिब होगा कि उसकी मिल्कियत जरूरी होगी, उसकी मिल्कियत उस मबजूल की निस्बत, उस बदल की निस्बत। क्यों? तहकीकन लिमाना तदारुक, ताकि तदारुक का माना हासिल हो, वल खुरूज अनिल उहदा, और वो जामिन अपने ओहदे से खारिज हो। तो ऐसी सूरत में आगे फरमाते हैं कि जहां सल्तनत मुतलका उसे दी गई और उसके तसरुफात मिल्कियत पर जो है मौकूफ होते हैं, ऐसे तसरुफात वो अंजाम देना चाहता है, तो यहाँ उसकी मिल्कियत उस तसरुफ से आननमा पहले तसव्वुर होगी। व इल्ला फरमाते हैं कि जहां पर फकत सल्तनत मुनक़ते हुई थी उस चीज की निस्बत मालिक की, वहां पर जो बदल दिया जाएगा, इस बदल की निस्बत तदारुक और वो ज़मान का माना जो है वो मिल्कियत का इक्तज़ा नहीं करता। मजीद जो है इस सिलसिले में नुकात अगले दर्स के अंदर हम बयान करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।